بھٹی صاحب، سب سے پہلے تو آپ سے جاننا چاہیں گے، اس سے پہلے کہ ہم ذرا اس کے سیاسی پہلو کے اوپر یا پی ٹی آئی کی سیاست کو کس طرح متاثر کر سکتا ہے، یہ جو رہائی اٹ سیلف ہے، اس کو ہمیں کس طرح سے ڈیسائفر کرنا چاہیے یا اس کو کس طرح سے ہمیں سمجھنا چاہیے؟ کیا یہ سمجھیں کہ بشریٰ بی بی کی رہائی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی لچک کا اظہار ہے؟ پہلی بات تو یہ میڈم شیخ کہ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ 15 کیسوں میں ریلیف ملنے کے بعد 267 دنوں کے بعد بشریٰ بی بی رہا ہوئی ہیں۔ 12 9 مئی کے کیس تھے، عدت میں نکاح کیس تھا، اور توشہ خانہ 1 اور توشہ خانہ 2 اور ایک FIA کا کیس تھا۔ دوسری بات میڈم شیخ، کل گزشتہ روز اسلام آباد ہائی کورٹ نے رہائی کا حکم دیا، جج نہیں ملے کل۔ آج پہلے پرچہ ریمانڈ گم ہوا، 3 بار روبکار لکھی گئی، وہ غلط نکلی، پھر چوتھی بار صحیح روبکار لکھی گئی، پھر روبکار لے کر اڈیالہ جیل پہنچی ٹیم، پھر 10 لاکھ کے مچلکے جمع ہوئے اور پھر وہ رہا ہوئی۔ اب آ جائیں سوال پہ میڈم شیخ، حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ آج عمران خان جن مشکلات یا مصائب کا شکار ہے، ان میں بڑا کردار بشریٰ بی بی کا ہے۔ توشہ خانہ معاملہ ہو، عدت میں نکاح کیس ہو، سائفر کیس ہو، میر جعفر میر صادق سے 9 مئی ہو، عثمان بزدار ہو، فرا گجر ہو، اعلیٰ حضرت عزت مآب عالی جناب خاور مانیکا جیسا کردار ہو، کرپشن کہانیاں ہوں، اس میں بشریٰ بی بی اور بشریٰ بی بی کے مشورے شامل رہے۔ اور یہی باتیں ایک دفعہ میں غلطی سے عمران خان صاحب کے سامنے کر بیٹھا، تو وہ اچانک غصے میں آئے۔ پہلے انہوں نے اس چائے کے کپ کو دیکھا جو میرے سامنے انہوں نے منگوا کے غلطی سے رکھا تھا، اور جو میں نے ان سے کہا تھا کہ میں نے چائے کے کپ منگوا کر رکھنا ہے اور تصویر کھنچوانی ہے حفیظ اللہ نیازی صاحب کو جلانے کے لیے، تو اس پر وہ بڑے خوش ہوئے، انہوں نے چائے کا کپ بھی منگوایا اور پھر میرے ساتھ تصویر بھی کھنچوائی۔ تو اچھا، تو اور انہوں نے کہا مجھے کہ سختی سے ڈانٹا اور کہا کہ آئندہ اگر تم نے بشریٰ بی بی کے خلاف بات کی نا تو پھر نہ کہنا۔ پھر جنرل باجوہ صاحب کو بھی عمران خان صاحب نے کہا تھا، جنرل باجوہ صاحب کو بھی عمران خان صاحب نے کہا کہ بشریٰ بی بی، جب انہوں نے بات کی تو انہوں نے کہا بشریٰ بی بی میری ریڈ لائن ہے۔ پھر موجودہ آرمی چیف آپ کو پتہ ہی ہے جنرل عاصم منیر، جب پنجاب کی کرپشن کہانیاں اور بنی گالہ معاملات عمران خان کے نالج میں لائے تو عمران خان ان سے بھی ناراض ہو گئے۔ لیکن ان ساری باتوں کے باوجود میڈم شیخ ایک بات میں مان گیا ہوں اور کمال کر دیا ہے بشریٰ بی بی نے۔ کیا؟ جب گھیرا تنگ ہوا تھا ان کے پاس آپشن تھا کہ وہ ملک چھوڑ جائے، ان کو مشورہ بھی دیا گیا لیکن وہ نہیں گئیں۔ ان کے ذریعے ڈیل کی آفرز بھی ہوئیں، وہ آفر بھی تھی لیکن وہ نہیں کی انہوں نے۔ ان کے پاس وعدہ معاف گواہ بننے کا آپشن بھی تھا، وہ انہوں نے نہیں قبول کیا۔ ان کے بارے میں تاثر تھا کہ جیل کی سختیاں نہیں برداشت کر سکیں گی، غلط ثابت ہوا۔ یہ تاثر بھی تھا کہ انہیں جیل میں ڈال کر عمران خان بریک ہو جائیں گے، وہ تاثر بھی غلط ثابت ہوا۔ سارے اندازے غلط نکلے۔ وہ عمران خان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑی رہیں، کسی موقع پر گھبرائی نہیں، ڈری نہیں، نہ رحم کی اپیلیں کی، نہ عورت کارڈ کھیلا، نہ پلیٹلیٹس کم ہوئے، نہ اسپتال جانے کی درخواستیں دیں۔ اور بنی گالہ میں ان کو جب وہ سب جیل قرار دے کر ادھر رکھا گیا تو انہوں نے خود درخواست دی اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور اڈیالہ جیل میں عام قیدیوں کے ساتھ رہنے کی خواہش کا اظہار کیا، اور جب سزا ہوئی تو وہ خود اڈیالہ جیل پہنچی گرفتاری دینے کے لیے۔ تو میڈم شیخ اب یہ اس کا جو ایک آپ ابھی پہلو بتا رہی ہیں کہ بشریٰ بی بی کے کسی ڈیل کے تحت رہا ہوئی ہیں، یا بشریٰ بی بی ایک ہے کہ علیمہ خان گروپ کو کاؤنٹر کریں گی، یا بشریٰ بی بی فارورڈ بلاک بنائیں گی PTI میں، یا آپ پارٹی بشریٰ بی بی چلائیں گی۔ یہ جو بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ ڈیل کے تحت رہا ہونا، فارورڈ بلاک یا وغیرہ، یہ سب بکواس ہے۔ یہ دنیا غالباً بشریٰ بی بی کو جانتی نہیں ہے۔ یہ جتنے بھی افلاطون ہیں نا، بشریٰ بی بی ان کو بیچ بازار بیچ دیں اور ان کو خبر بھی نہ ہو۔ اچھا۔ اور میڈم شیخ اصل میں بات یہ ہے کہ وہ آج بھی عمران خان کے ساتھ کھڑی تھیں، کل بھی عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوں گی، پرسوں بھی عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوں گی۔
آپ نے عدت میں آخری بات آپ نے عدت میں نکاح جیسا گھٹیا کیس بنا کے دیکھ لیا, آپ نے توشہ خانہ میں 14 سال سزا. سر میرا سوال ایگزیکٹلی یہی تھا کہ ہم نے یہ دیکھا کہ ایک کے بعد ایک مقدمہ, کوئی ایسا مقدمہ جس میں سبسٹنس تھا, کوئی ایسا مقدمہ جس میں کچھ نہیں تھا, پھر بھی جیسے ہی کہیں نہ کہیں رہائی کی گنجائش ہوتی تھی مقدمہ آ جاتا تھا, جیل میں رکھنے کا کوئی بہانہ آ جاتا تھا. اب جو رہائی ملی ہے وہ کیا ہے, آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ میڈم شیخ اسی پہ میں آ رہا تھا آخری بات پہ کہ میں نے کہا کہ آپ نے عدت میں نکاح جیسا گھٹیا کیس بنا کے دیکھ لیا, اس سے بھی وہ نکل گئی. آپ نے توشہ خانہ میں 14 سال سزا دے کر دیکھ لیا, آپ نے 9 مئی مقدمات بنا کے دیکھ لیا, آپ نے توشہ خانہ پارٹ 2 بنا کر دیکھ لیا. اب کیا رہ گیا تھا کہ جس میں ان کو روکنا تھا؟ آپ نے جی آئی ٹی سے سوال جواب کرا لیے, آپ نے عدالتوں میں پیشیاں بھگتوا لی, آپ نے کردار کشی کر کے دیکھ لی, آپ نے سزا پہ سزا دے کے دیکھ لی, تو پھر سر نقطے پہ آ جائیں, 267 ڈیز جیل میں رکھ کے دیکھ لیا, آپ نے سیل میں چوہے چھوڑ کر دیکھ لیا, اور کیا کرنا باقی رہ گیا تھا؟ ایک بات میڈم شیخ میں آپ کو ضرور بتاتا چلوں کہ یہ ابھی جو آخری کیس تھا, یہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں جس دن ان کو رہائی ملی تھی, پتہ ہے اس دن کس کیس کی بازگشت سنائی دی تھی اس سماعت کے دوران؟ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے کیس کی. جی سر. انہوں نے کہا کہ جب قاضی فائز عیسیٰ اپنی بیگم کے اور بچوں کے کیے دھرے کے ذمہ دار نہیں تو بشرا بی بی عمران خان کے کیے دھرے کی کیسے ذمہ دار ہو سکتی ہیں؟ اور پھر اس پر ان کو رہائی ملی. تو میرا خیال نہیں پھر وہ جو ایف آئی اے کے پروزیکیوٹر ہے انہوں نے بتایا بھی تھا کہ سر, بلکہ جج صاحب کو بتایا تھا جنہوں نے یہ ریمارک دیا کہ موازنہ بنتا نہیں ہے کیونکہ عمران خان صاحب پبلک آفس ہولڈر تھے, اور پبلک آفس ہولڈر کو ڈکلیئر کرنی ہوتی ہیں اگر ان کے خاندان والی یا ان کو کوئی ان کے اہلیہ خانوں کو گفٹ ملے تو یہ اس طرح سے معاملہ تھوڑا سا چلا تھا. لیکن محمل آپ کیا سمجھتی ہیں آج یہ جو رہائی ملی ہے اس کا کس طرح سے تجزیہ کرنا چاہیے, کس طرح اس کو دیکھنا چاہیے؟ دیکھیں لینا, میرے نزدیک تو یہ ایک ٹیسٹر ہے. جو ریاست ہے جس کے اندر اسٹیبلشمنٹ اور حکومت دونوں ہیں, ان میں ایک یہ فیلنگ ضرور ہے کہ اوور آل جو ہے اس وقت چیزیں ان کے کنٹرول میں واپس آئی ہیں. یعنی آپ دیکھیں اگر اکانومی ہے وہ اسٹیبلٹی کی طرف جاری ہے, پھر جو جوڈیشری کے معاملات تھے, جو ایک ریبیلین تھا یا کنفرنٹیشن تھی, وہ کافی حد تک جو ہے کنٹرول میں آ گئی ہے. تو اب وہ چاہتے ہیں کہ ایک سیٹلمنٹ ایسی ہو کہ ایک پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے ساتھ چیزیں آگے بڑھیں, آگے چلیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ اپوزیشن یعنی پی ٹی آئی جو ہے وہ اس کا ایک بڑا کردار ہوگا. تو وہ اس کے لیے یہ ایسے لگتا ہے کہ یہ ایک ٹیسٹر ہے, کیونکہ اس میں یہ بھی ہوگا کہ ایک تو سب سے پہلے بشرا بی بی کو جو ہے پہلا سٹیپ ہے کہ ان کو باہر جو ہے آنے دیا. آپ کو پتہ ہے, آپ نے بھی بات کی کہ کیسز تو بنا لیتے ہیں, ایسے نہیں ہوتا. رہائی جو ہے وہ نئے کیسز بن جاتے ہیں, رہائی ہوتی بھی ہے پھر بھی نہیں رہائی ہوتی, اس طرح کی جو چیزیں وہ چلتی رہتی ہیں. اب اس کے اندر یہ ہے کہ خان صاحب کے اوپر بھی جو ریسٹرکشنز ہیں ان کے وکلا سے ملنے, باقی جو چیزیں ہیں وہ بھی کم ہوں گی ساتھ ساتھ. تو سیٹلمنٹ یا ایک کہہ لیں کہ ٹیسٹر میں اس کو کیوں سمجھتی ہوں کہ لینا دیکھیں, ویسے تو پی ٹی آئی کے لیے تو خان صاحب ہی ایک ریڈ لائن ہے, اور ان کے لیے تو پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے وہ والی چیز. پی ٹی آئی کے لیے تو سب سے بڑی ان کی ڈیمانڈ تو یہ کہ خان صاحب باہر آئے. لیکن ریاست کے لیے اس وقت ان کو یہ لگتا ہے کہ عمران خان صاحب اگر باہر آئے تو پتہ نہیں اسٹیبلٹی آئے گی کہ نہیں, کیونکہ کیا وہ سال, 1.5 سال, 2 سال جتنی بھی دیر وہ چاہتے ہیں, کیا وہ خاموش رہیں گے یعنی کہ باہر آ کر؟ تو ایسا پاسبل ان کو لگتا نہیں ہے. اس لیے وہ پہلا سٹیپ انہوں نے بشرا بی بی کی جو ہے وہ بیل کیے کہ وہ باہر آئی ہیں. اچھا آپ کو یاد ہوگا لینا, یہ خیر ہم نے دیکھا بھی تھا کہ یہ مارچ 2023 کے قریب جو ہے ایک ڈیل ہوئی تھی, ایک سیٹلمنٹ ہوئی تھی ریاست اور خان صاحب کے درمیان. وہ سیٹلمنٹ اس طرح, اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹی وی کے اوپر جلسے بھی ان کے چل رہے تھے, ان کی لائیو تقریریں بھی چل رہی تھی, ان کے انٹرویوز بھی ہو رہے تھے. تو پریشر جو خان صاحب کا جو تھا وہ زیادہ تر حکومت کے اوپر تھا, یعنی کہ جو بھی وہ بات کرتے تھے وہ اسٹیبلشمنٹ سے ہٹ کر زیادہ حکومت کے اوپر بات ہونی شروع ہوئی. پھر اچانک سے مئی میں کچھ ہوا کہ اس کے بعد خان صاحب نے ایک بڑی سخت اور تلخ قسم کی سپیچ کی ایک سرونگ فوجی افسر کے خلاف, جس کے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر کا بھی ایک ریاکشن آیا, بلکہ انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ یہ ارریسپانسبل, بیس لیس, فیبریکیٹڈ ملیشیس ایلیگیشنز ہیں ایک سرونگ سینئر ملٹری آفیسر کے خلاف, ایویڈنس کے بغیر ہیں, اور یہ ایکسٹریملی انفارچونیٹ, ڈیپلوریبل اور ان ایکسیپٹیبل ہے. جس کے جواب میں آپ کو یاد ہوگا کہ مئی 9 کو پھر وہ ویڈیو بھی خان صاحب نے ایک ڈی جی آئی ایس پی آر کو بھی جواب دیا تھا. تو یہ جو سب کچھ چلا تو وہ بیسکلی ایک ریاست کے ذہن میں یہ ہے کہ خان صاحب کے ساتھ
एक सेटलमेंट हुई थी 2023 में, इलेक्शंस तक बात चल रही थी कि इलेक्शन सारे अगर एक ही डेट पे हों, आपको याद होगा कि पीडीएम हुकूमत के साथ भी इलेक्शन की डेट के ऊपर भी नेगोशिएशन और चीज़ें इस तरह जो थी वो भी बढ़ रही थी आगे मामला। लेकिन ये जब हुआ तो उसके बाद एक ब्रेकडाउन हुआ, फिर May 9th हो गया, तो May 9th के बाद ऑल हेल ब्रोक लूज। तो वो तो आपको पता है कि जो क्रैक डाउन पीटीआई के ऊपर सारा कुछ वो May 9th के बाद हुआ। May 9th से पहले अगर आप देख लें लीना कि इनकी हुकूमत जब अप्रैल 2022 में गई थी, तब से लेके May 9th में कोई 60-70 जलसे रैलीज की इमरान खान साहब ने, कोई उस तरीके से हमने क्रैकडाउन उस एक लॉन्ग मार्च के हमने कोई ऐसा देखा नहीं था। तो ये जो चीजें हैं, तो बेसिकली रियासत को ये लगता है कि खान साहब को बाहर निकालना जरा अभी जो है वो उसके वो अनप्रेडिक्टेबल इतने हैं और वो पता नहीं खामोश होते हैं कि नहीं। तो ये एक पहला एक टेस्टर है कि कदम है इस तरफ के थोड़े से मामलात जो हैं उनको पॉलिटिकल टेम्परेचर नीचे लाया जाए और एक जो कंटिन्यूटी जो चीज़ें चल रही है स्टेबिलिटी की तरफ आ रही हैं, तो ये थोड़ी सी इस तरीके से चलें अगले साल, 1.5 साल, 2 साल। तो ये चीज़ ज़रा टाइमिंग ज़रा इसकी इम्पोर्टेंट है इस लिहाज से मेरे ख्याल।